ہر انسان کا عزت سے گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہے۔ روحوں کے پروردگار آپ سب کو عزت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور جہاں پہ بھی یہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر بھی عزادار آباد ہیں اور مشکل حالات میں عزاداری کو فرض سمجھ کر وفا کر رہے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، اور آپ سب کو دیر پا سلامت رکھے، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو، اور خلا کے عالم اس زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تاجیل کے لیے اپنی زبانوں کو درود سے مرتب فرمائیں، بلند آواز سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العابدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وسيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال الحسين بن علي عليه السلام، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، صلوات پڑھنے محمد۔ خداوند عالم آپ تمام مومنین کا اور مومنات کا اس مقدس ذکر میں تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ دعا ہے کہ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو، اور جتنے بھی حوائج شرعیہ ہیں پروردگار ان حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ اس ذکر کے وارث کے ظہور میں اللہ کے عالم تاجیل فرمائے، اور اس زمانے میں جو مشکلات ہیں، بالخصوص یہ جو وبا ہے، پروردگار اس وبا سے امام زمانہ کے وجود کی برکت سے ہمیں نجات دے اور ہمیں امام کے قدموں میں شہادت عطا فرمائے۔ سرنامہ کلام میں میں نے اللہ کی لارہ بغیر کتاب قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی لباس رسول فرزند علی و بطول سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان بھی آپ کی خدمت میں رکھا۔ اس آیت کا اور امام کے فرمان کا جو ربط ہے وہ آنے والی مجالس میں ہم بیان کریں گے۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب قرآن لا ریب بھی ہے، بے عیب ہے۔ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، اور جن پر یہ نازل ہوئی ہے ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف ہے، جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اگر قرآن لا ریب ہے
تو جن پر یہ آئی ہے وہ بھی لاریب ہے۔ اگر قرآن میں عیب ہے تو جن پر یہ آئی وہ بھی عیب، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن خود کو ذکر کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں ذکر ہوں، اور یہ صاحبان ذکر ہے، یعنی میں کتاب ہوں اور یہ کتاب والے ہیں۔ ضروری ہے عزیزان گرامی کہ جب کتاب ہو تو اس کتاب کے لیے کوئی معلم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر معلم نہیں ہے تو وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معلم ہوگا تو کتاب سمجھ میں آئے گی، اور کتاب بھی عام کتاب نہیں، کوئی اردو کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کہ جس کا ایک نہیں 70 باتیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی ظاہر کو دیکھو اور مانا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہر آیت کو دیکھتے جاؤ تو اس کے معانی جتنی دفعہ پڑھتے چلے جاؤ گے تمہیں اس کے معانی اتنے ہی زیادہ حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ اللہ کی کتاب لا ریب ہے، اس کتاب کے جو وارث ہیں وہ بھی لا ریب ہو گئے، اور ہر کتاب کے لیے ایک معلم ہونا چاہیے۔ بس اسی لیے قرآن خود پکار کر کہتا ہے میں ذکر ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر تم اہل ذکر سے سوال کر لیا۔ قرآن اہل ذکر سے، قرآن کہاں سے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک، اگر کہیں پر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو کوئی تمہیں نہیں سمجھا سکتا، مگر کون سمجھا سکتے ہیں کہ جو اہل ذکر ہے، جو صاحبان کتاب ہیں، جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس کتاب کو پہنچایا بھی ہے، بچایا بھی ہے۔ توجہ کریں نا میری باتوں کی طرف کہ ایسا کوئی ہے دکھاؤ کہ جس نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ ثابت کیا ہو کہ ہم وارثان قرآن ہیں، ہم اہل قرآن۔ دنیا والوں نے جدائی ڈالنی چاہی تھی، دنیا والوں نے چاہا تھا کہ ہم قرآن میں اور ان میں جدائی ڈال دیں، یہاں تک کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اگر اللہ ان کے ساتھ ہے، اگر قرآن ان کے ساتھ ہے تو پھر اللہ نے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ مگر میرے سلام ہو حسین پر کہ جس کے سر نے شام میں قرآن پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ہمارے سروں کو تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے سروں کو تن سے جدا کر سکتے ہو، لیکن جب میرے نانا نے کہہ دیا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ میں تم میں اپنی اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان میں افتراق نہیں ہے، ان میں جدائی ڈالنے والے جدائی نہیں ڈال سکتے، ان میں جدائی نہیں، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ بس دنیا والوں نے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی، دنیا کو گمراہ کیا، دنیا والوں کو کہا کہ قرآن اور ہے، اہل بیت اور ہے، اہل بیت اور ہے، اور اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا، اگر قرآن ان کے ساتھ ہوتا تو جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے تو پھر اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ لیکن میرے سلام ہو حسین پر کہ جس نے دھڑ پڑے تھے کربلا میں اور سر تھا شام میں، نیزے کی نوک پر حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تم ہمارے سروں کو جدا کر سکتے ہو، ہمارے تنوں سے سر تو جدا ہو سکتے ہیں لیکن قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام ہے میرا، ایک پیغام ہے، جہاں تک پہنچاؤ پہنچا دو۔ یہ وارثان قرآن، ان پر قرآن آیا ہے، ان پہ قرآن نازل ہوا، اور میں نے عرض کیا تھا کل کہ صاحبان قرآن بھی لا ریب ہونے چاہیے، بے عیب ہونے چاہیے۔ دلیل کیا تھی؟ ذہن میں رہے آپ؟ دلیل یہ تھی کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے ان کے ذریعے،
تو جن کے ذریعے قرآن پہنچا ہے، اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے، اگر وہ خطا سے پاک نہیں ہوں گے، تو پھر اس وحی کے پہنچانے میں خطا کریں گے، غلطی کریں گے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے یہی عرض کیا کہ دنیا والے انہیں کیا سمجھتے ہیں اور ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پہ وحی آ رہی ہے، دنیا والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے۔ بس دنیا کے پاس جو معیار رسالت ہے وہ اور ہے، ہمارے ہاں جو معیار رسالت ہے وہ اور ہے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی لا ریب و بے عیب، کسی قسم کا شک نہیں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے، وہ انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے۔ اب یہی قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اور اس دین کا آغاز کب سے ہوا؟ جناب آدم سے کیوں کیا؟ تاکہ ہدایت بنی نوع بشر مقصود ہے۔ اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ خالق نے، اللہ نے جو پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا اسے نبی بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو خلق کو کیا لیکن اس کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا، بس اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی کہ جس پہلے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اسے ہدایت سے آراستہ کر کے بھیجا، بلکہ یوں کہوں اسے معصوم بنا کر بھیجا، اسے معصوم بھیجا اور نبوت دے کر بھیجا، شریعت دے کر بھیجا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ انبیاء ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ پوری انسانیت کے لیے نبی ہے، پوری انسانیت کے نبی ہے، پوری انسانیت کے لیے نبی، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ کچھ نبی ایسے تھے کہ جو صرف اپنے لیے نبی تھے، صرف اپنے لیے نبی تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ صرف اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، صرف اپنے نفس کو تبلیغ کرنی ہے، بس وہ بھی نبی تھے۔ جناب آدم بھی نبی، جناب نوح بھی نبی، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل نبی، اب جناب محمد مصطفیٰ پہ آ کر یہ دین ہو گیا مکمل۔ اور اسی دین کے جو مکمل ہوا میرے نبی، اسی دین کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یاد رکھو میں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کو ذرا دیکھ، درود پڑھنے محمد پاک۔ میری درود پڑھنے محمد پاک۔ اب دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ، اسلام کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ دین اسلام ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ اگر ہم لغوی معنی دیکھیں اسلام کا تو اس کا مطلب ہے سلامتی، ایسا دین جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیکن میں کیا کہوں کہ اہل اسلام کو، جملہ میرا سننا، ان اہل اسلام کو کہ دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں لیکن ان میں ہمیں سلامتی نظر نہیں آتی، سلامتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے بعض ایسے لوگ گزرے کہ مثلا ایک مصر کے بہت بڑے ایک عالم دین ڈاکٹر محمد عبدو، ان کا جملہ کہا کہ فرانس سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ تم نے ان میں اور ان عربوں میں جو اہل اسلام ہیں ان میں کیا دیکھا ہے، کیا فرق دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ
اسلام کیا ہے؟ آج میں اسی پہ گفتگو کروں گا. اسلام کیا ہے؟ پھر آگے چل کے آپ کو لطف آئے گا کہ حسین نے کہا تھا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کہ کیا نہیں دیکھ رہے کہ اب حق پر عمل نہیں ہو رہا. تو جملہ میرے مولا کو میں نے سرنامہ کلام میں ذکر کیا. الا ترون، کیا نہیں دیکھ رہے، ان الحق لا یعمل بہ، کہ اب حق پہ عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. یعنی حق حق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حق پہ عمل کرے، کوئی ایسا نہیں ہے جو باطل سے روکے. اب کیا کہا کہ ہم نے ان عربوں میں، ان مسلمانوں میں، ان مسلمان جو نام لیوا مسلمان ہیں، ان میں ہم نے مسلمان تو دیکھے ہیں، اسلام نہیں دیکھا. اب اس پتہ چلا کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور. مسلمان ہونا کیا ہے؟ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے نا مسلمان. اسلام اور ہے. مسلمان یعنی کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آئے کافر تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ، بس مسلمان ہے. اس پہ مسلمان ہونے کا جو لیبل ہے وہ صدق کرتا ہے، بس وہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان کے بعد ایک ڈگری ہے، توجہ میری طرف رکھیں. مسلمان ہونا اور بات، لیکن اپنے اوپر جب اسلام کو نافذ کر لیا جائے، احکام اسلامی کو اپنے اوپر نافذ کر لینے کے بعد جو منزل ہے اسے منزل ایمان کہتے ہیں. مگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی. اسلام کیا ہے؟ یعنی قوانین الہیہ، ان قوانین کا مجموعہ ہے کہ جو اللہ نے اس انسان کی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے کی ہے، وہ قانون سازی. یہ اسلام ہے. حلال و حرام کے احکام جتنے ہیں یہ سارے اسلامی احکام ہیں. اب یہ جتنے احکام ہیں، مسلمان ہونا کیا ہے؟ توجہ میری طرف. مسلمان ہونا ایک کافر ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے دل کا نہیں پتا، دل میں جو بھی ہے، کیا یہ کلمہ دل سے پڑھا ہے یا نہیں، یہاں سے پڑھا ہے یا یہاں سے پڑھا ہے. لیکن مسلمان کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا، مگر مومن تب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں اسلام نہ اتر جائے. اور عزیزان گرامی توجہ ہے میری بات پہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. توجہ ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب تک دل میں اسلام نہ اتر جائے، اور کون سا اسلام اتر جائے؟ کہ جو اسلام مکمل تب ہوتا ہے کہ جب خم غدیر میں میرا نبی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر علی کا بازو بلند کر کے کہتا ہے کہ یاد رکھو اب تک اسلام میں سب کچھ تھا، نماز تھی، روزہ تھا، توحید تھی، نماز تھی، زکات تھی، حج تھا، سب کچھ تھا، لیکن ابھی تک وہ اسلام مکمل نہیں تھا. اب اسلام مکمل تب ہوا کہ جب اس میں ولایت علی آ گئی. بس ولایت علی آ گئی تو اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم. اسلام ہے اللہ کے ہاں، دین دین اسلام ہے. اب یہ دین مکمل ہوا غدیر خم میں، سب کچھ تھا اسلام میں. جب تک ولایت علی اور اولاد علی نہیں تھی تب تک یہ دین مکمل نہیں تھا. اور جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو تب یہ دین مکمل ہو گیا. اب ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اس کے دل میں علی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن تب ہوگا. اور فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں. اسلام میں
اور ایمان میں. اسلام اور ایمان. اسلام یعنی قبول کرنا. کس کو؟ دین اسلام. کیسے قبول کرتے ہیں؟ ایک کافر ہے, کیسے قبول کرو گے؟ کلمہ پڑھے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے کہا. اب آپ نے اس کا دل یا سینہ چیر کر نہیں دیکھا کہ کیا اس نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے یہ یہاں سے پڑھا ہے یا یہاں سے پڑھا ہے؟ یہ کون جانتا ہے؟ توجہ رکھنا کہ اس نے یہاں سے پڑھا ہے یا یہاں سے پڑھا ہے. تو پھر اس کا بھی معیار ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ جس نے یہاں سے پڑھا ہے وہ مومن ہے, جس نے یہاں سے پڑھا ہے وہ منافق ہے, تو میرے نبی نے کہہ دیا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ان میں مومن کون ہے, ان میں سے کس نے یہاں سے کلمہ پڑھا ہے, تو جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. ایک تصریح دے دی نا میرے نبی نے. میں خود سے نہیں کہہ رہا, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, بلکہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں بھی ہمیں کیا پتا, نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, جوک در جوک آ رہے تھے, ہمیں کیا پتا کہ ان میں سے یہاں سے کلمہ پڑھنے والے کون, زبانی کلامی کلمہ پڑھنے والے کون. تو ہمارے پاس یا رسول اللہ معیار تو ہونا چاہیے نا, کوئی معیار ہونا چاہیے, پتہ چلے ان میں سے کون ہے کہ جو دل سے اسلام کو قبول کر چکا, اور کون ہے کہ جس نے دل سے قبول نہیں کیا. لفظ بدل کے کہو, یعنی کون ہے جو مومن ہے اور کون ہے جو منافق ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے منافق؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور. ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے. میرے منافقون دیکھ لو پوری جا, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. کل اے میرے حبیب, یہ جو منافقین ہیں نا, اذا جاءک المنافقون, کہ میرے حبیب جب یہ منافق تیری بزم میں آتے, تیرے پاس آتے, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اب میرے نبی کی بزم میں آتے تھے, آتے تھے نا, آتے تھے نا میرے رسول, میرے نبی کے سامنے آ کر توحید کا اقرار بھی کرتے تھے, رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کی گواہی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ یہ منافق ہیں, ان کے دل میں اور ہے, زبان پر کچھ اور. گویا کہ اگلی آیت میں خدا ان کو تانا دیتا ہے, کہا ان کو کہو, تم کہو یا نہ کہو, تم محمد مصطفیٰ کو نبی مانو یا نہ مانو, ان اللہ یشہد انک لرسول, یہ گواہی دے یا نہ دے, تیری رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ تیری رسالت کی گواہی دے رہا ہوں. اور یہاں پہ ایک جملہ مجھے کہنے دو کہ زمانے والے علی کو علی مانے یا نہ مانے, علی کا جاتا کچھ نہیں, اور جو نہیں مانتے ان کا بچتا کچھ نہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. تو بس علی وہ نہیں ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے, بلکہ علی تو وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ کی عبادت بن جاتا ہے. علی وہ نہیں کہ کہے کہ علی نے اللہ کا ذکر اتنا کیا, اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میری یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اب اس سے بڑھ کر پھر کیا انعام ہوتا علی کے لیے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے کہلوا دیا کہ اے علی, تو نے, تیری اولاد نے جو میرا ذکر کیا ہے, ایسا ذکر کسی نے کرنا کوئی نہیں.
ہے. دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں علی کا ذکر ہوگا وہاں میری عبادت ہوگی، جہاں علی کا ذکر نہیں ہوگا وہاں میری عبادت بھی نہیں ہوگی. النظر الى وجه علی کی نبات. پوری حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے کہا میں نے دیکھا میرے والد گرامی علی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ النظر الى وجه علی نبات، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کہا ہم نے پوچھا کہ اگر علی نہ رہے تو؟ کہا پھر ذکر علی کی عبادت، کہ پھر علی کا ذکر کرو تمہاری عبادت ہوتی رہے گی. کہا اگر اس پر بھی پابندی لگ جائے؟ کہا حب علی کی عبادت. اگر ذکر علی پر پابندی ہو تو کہا پھر حب علی کی عبادت. تمہارے دل کو تو کسی نے چیر کر دیکھتا نہیں نا، بس اپنے دل میں علی کی محبت قائم کر لو. چلتے میں بھی علی کی عبادت ہوگی، سوتے میں بھی علی کی عبادت. حب علی ذکر علی کے بعد اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان نہیں چھوڑتا. دیکھیں نا جس طرح انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا. کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا. قیامت تک کوئی ایسا نہیں، میرا چیلنج ہے، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کو یاد کیا نہ کسی نے کیا ہے نہ کرے گا. علی کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 6 ماہ کا علی اصغر کس کا خون ہے؟ علی کا خون ہے. قاسم کس کا خون ہے؟ علی کا خون. عباس کس کا خون؟ علی کا خون. حسین کس کا خون؟ علی کا خون. شام تک علی کی بیٹیاں گئی ہیں، اور اس مشکل حالت میں جس طرح علی اور اولاد علی نے اللہ کا ذکر کیا، قیامت تک نہ کوئی کرے گا نہ کر سکا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کسی کے احسان کو رکھتا نہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے میرا ذکر کیا تو میں اپنے حبیب کی زبان وحی ترجمان سے یہ کہلوا رہا ہوں کہ ذکر علی عبادت، کہ عبادت میری ہوگی، ذکر تیرا ہوگا. تم علی علی کرتے رہو، میری عبادت ہوتی رہے گی. اور اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تمہیں ذکر علی سے روک دیا جائے تو پھر تم اپنے دل میں علی کو بسا لینا. بس تمہارے دل میں اگر علی ہوگا تو تم سوتے ہوگے تب بھی عبادت ہوگی، جاگتے ہوگے تب بھی عبادت ہوگی، چلتے ہوگے تب بھی عبادت ہوگی. ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت، افضل ترین عبادت ہے ان کا ذکر، کیونکہ یہ خود ذکر ہے، یہ خود ذکر ہے. اور ذکر الہی خدا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بس اللہ کا وعدہ. اس لیے جو آل محمد ہے نا، یہ بھی کہہ دوں کہ خود یہ بھی اللہ کا ذکر، خود یہ بھی اللہ کا ذکر. ذکر کی کیا مطلب ہے؟ یاد، یاد، اللہ کی یاد. تو اگر کسی بھی چیز کے تصور سے اس کی یاد آ جائے، اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، شاید میں آپ کو سمجھا سکوں گی بات، کہ ان کے تصور سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے تصور سے انسان اللہ کے نزدیک. یہ مانے تب بھی تو رسول ہے، نہ مانے تب بھی تو رسول ہے. لیکن یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے، اگلے جملے، یہ وہ ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے جو ظاہری لبادہ پہن رکھا ہے یہ انہوں نے ایک ڈھال کے طور پر اپنا رکھا ہے. یہ مجبوری کی حالت میں ہے، ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں. اب عزیزان گرامی، میں
کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن۔ اب جو مسلمان ہے وہ کون ہے؟ کہ جس نے ظاہراً کلمہ پڑھا، نبی کی بزم میں گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا۔ اب یہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ سمجھو ایک جملہ، لطیف جملہ جس کو ذہن نشین کرنا میرے نوجوان دوستوں، ایک لطیف جملہ کہ یہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کے دل کا نہیں پتا کہ کیا اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے نہیں پڑھا۔ اب جو نبی کی بزم میں آتے تھے وہ کون تھے؟ جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے یہ منافق ہیں۔ کیا ان کو مومن کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمان کہہ سکتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان منافق ہو سکتا ہے مگر مومن کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ جملہ دے دیا میں نے، جملہ آپ کو دے دیا۔ مسلمان منافق ہو سکتا ہے، یہ منافق تھے اور ان پہ تمام احکام اسلامیہ کا نفاذ ہوتا تھا لیکن مومن نہیں تھے۔ بس مومن کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا کیونکہ منافق ضد ہے مومن کی۔ اگر مومن ہے تو منافق نہیں، اگر منافق ہے تو مومن نہیں۔ بس اسی لیے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جو آ رہے ہیں کیسے پتہ چلے یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ تو کہا پھر جاؤ جس کے بارے میں تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو وہاں پر ان کی بزم میں جا کر میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو۔ اگر منہ بن جائے تو کہنا منافق ہے، منہ کھل جائے تو کہنا مومن ہے۔ تو شاید یہ جو ہمارے اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں درج ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو مومن اور منافق کی پہچان کی کسوٹی تھی وہ یہی تھی، اور خود سے ہم نے یہ نہیں اپنائی تھی بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا۔ جب سورہ منافقون آئی تو انہوں نے تو پوچھا نا یا رسول اللہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اب ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ تو میرے نبی نے نام نہیں لیا بلکہ ایک قاعدہ اور کلیہ قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ کہا کہ قیامت تک کے لیے علی کا ذکر چھیڑنا، بس جہاں پہ تمہیں چہرہ کھلے ہوئے نظر آئے کہنا مومن ہے، اور جہاں پہ چہروں پہ سلوٹیں نظر آئے کہنا منافق ہے۔ یہ وہ کلیہ دیا ہے جو اس وقت تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بس اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام یعنی احکام اسلامیہ کو قبول کر لینا، کلمہ پڑھ لینا۔ ایمان یعنی تمام نظام شریعت کو دل سے قبول کرنے کے بعد اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ ہے ایمان۔ اور اسی لیے پھر مومن کی جو صفات ہیں انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ بتاؤں کہ مومن کی پھر صفات ہے۔ مومن کون ہے؟ یہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ مسلمان منافق ہو سکتا ہے لیکن مومن کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ جب مومن ہوگا پھر وہ منافق نہیں ہوگا۔ ولایت علی آ گئی، سبب کیا ہے؟ میرے خیال ہے وقت قریب ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ دین پہلے مکمل نہیں، کب مکمل ہوا؟ جب اس میں ولایت آ گئی۔ عزیزان کرام توجہ سے میرے یہ جملے سنیے۔ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے اسلام، ایک نظام اور ایک سسٹم۔ پڑھے لکھے دوست، اسلام ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے کہ جس کا آغاز ہوا تھا جناب آدم سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ شریعت اسلام یعنی وہ قانون کہ جو اللہ نے اس انسان کی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے کیا،
اسے شریعت اسلام کہتے ہیں۔ ایسی قانون سازی کو شریعت اسلام کہتے ہیں۔ مشکل تو نہیں ہے میرا جملہ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل سے تھوڑے یہاں تشریف رکھا کریں تاکہ میں آپ کو صحیح انداز میں مخاطب کر سکوں۔ بس وہ قانون کہ جو اللہ نے اس انسان کی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے کیا وہ ہے شریعت اسلام۔ اب یہ جو شریعت اسلام ہے، یہ جو دین اسلام ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس کے جو آغاز ہے وہ جناب آدم سے ہے۔ ہر نبی نے اس دین کی، اس شریعت کی تبلیغ کی، مکمل ہوا جناب محمد مصطفیٰ ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اپنی اوج پر پہنچا تب کہ جب اس میں ولایت علی آ گئی۔ سمجھو جملے کو یا نہیں؟ ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اوج پر پہنچا تب کہ جب اس میں ولایت علی آ گئی۔ اب کیا تھا؟ یہ جو سسٹم تھا نا، کہ جو سسٹم اللہ نے انبیاء کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ تک پہنچایا تھا، اب اس سسٹم کو مکمل تب ہونا تھا کہ جب یہ سسٹم کسی ایسے کے سپرد ہو جائے جو اس کا اہل ہو۔ جب کسی اہل کے سپرد ہو جائے گا تو تب یہ سسٹم بچ بھی سکے گا، یہ سسٹم چل بھی سکے گا۔ اگر کسی اہل کے سپرد نہ ہوا تو یہ سسٹم نہ بچ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے نہیں کہا۔ جناب محمد مصطفیٰ کے 23 سالہ پوری زندگی میں غدیر خم سے پہلے نہیں کہا، تمام احکام اسلامیہ آتے رہے، نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن کب کہا کہ جب اس سسٹم کو کسی اہل کے سپرد کر دیا تب اللہ نے بھی پورے اطمینان کے ساتھ کہہ دیا کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور میرے حبیب اب اس دین کو جن کے ہم نے سپرد کیا ہے وہ اتنے اہل ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے تم پر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا ہے اور بطور دین اسلام کو بھی پسند کر لیا۔ بس عزیزو، یہ وہ دین ہے کہ جسے دین اسلام ہے۔ اور اسی دین کی ابتدا یا اسی دین کا جو پرچار ہے میرے نبی نے ایک جملے سے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کربلا ہے نا، چاہے شہادتیں ہوں، چاہے کربلا سے شام تک کا سفر ہو، چاہے شہادتیں ہوں، حضرت علی اصغر سے لے کر سید الشہداء، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، چاہے شہادتیں ہوں، چاہے کربلا سے لے کر شام کا سفر ہو، علی کی بیٹیاں اس اسلام کو بچانے کے لیے نکلی۔ اور یہ وہی صدا تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جو پیغمبر نے دعوت العشیرہ میں بلند کی تھی، بس اسی صدا کی جو گونج تھی نا، یہ ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی ہے، یہ ہمیں کربلا سے شام تک نظر آتی ہے۔ یہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس اسی صدائے محمد مصطفیٰ گونج ہے، اور ایک لپٹی ہوئی جو داستان ہے اسی کا نام ہے کربلا۔ بڑی سادہ و غریب اور رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، یہ جو حرم ہے نا، یہ جو حرم، اس کی جو داستان ہے سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے، سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے، خون سے بھری پڑی ہے، انتہا اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم
اسماعیل کی جو قربانی ہے اس کو ہم نے ایک عظیم قربانی میں بدل دیا۔ ہاں دیدار کرام، اگلی مجالس میں ہم ذکر کریں گے اس دین اسلام کو کیسے بچائے، کس طرح سے پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نے، اور بچایا ہے آل مصطفیٰ، پہنچایا محمد مصطفیٰ نے، بچایا آل محمد۔ آج 2 محرم گزر گئی، آج حسین کربلا پہنچا، مغرب کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں مغرب سے پہلے مجلس تمام ہو جائے۔ آج غریب کربلا میں پہنچا، 8 ذی الحج کو حج کے لیے بندھے ہوئے احرام کو عمرے میں بدل کر حسین نے احرام توڑے، اور وہاں پہ میرے مولا نے خطبہ دیا، کہا لوگو ایوہ الناس خط الموت علی بلد آدم مخط القلادت علی جید الخطا، کہ اے بنی آدم، موت نے تمہارا ایسے گھیرا کیے ہوئے ہے جیسے کسی دوشیزہ کے گلے میں ہار ہوتا ہے، موت سے کسی نے نہیں بچنا۔ اور یاد رکھو، میں حسین اپنے نانا رسول خدا سے، اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، اپنی ماں زہرا سے، اپنے بھیا حسن سے، اپنے اجداد اسماعیل و ابراہیم سے ملنے کا ایسے مشتاق ہوں جیسے یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ بس حسین نے جملے کہے اور کہا یاد رکھو میں جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہے آ جائے۔ حسین نے مکہ چھوڑا، مختصر کر دیا میں نے، حسین مکے سے چلے، منزلیں طے کرتے ہوئے 2 محرم کو حسین کربلا۔ لوگوں سے پوچھا یہ مقام کون سا؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غادریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بس کرب و بلا کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ غریب کربلا نے کہا علی اکبر اون محمد، قاسم انزلو، قاسم گھوڑوں سے اتر آؤ، عباس گھوڑوں سے اتر آؤ، اون محمد گھوڑوں سے اتر آؤ، ہاں ہناؤ محد و رحالنا و مصفق و دماغنا، کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے شہید ہونا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنے گی۔ بس عزادارو، تاریخ کہتی ہے، میں یہ بھی جملہ شاید میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن علماء سے سنا، خطباء سے سنا، کہ میرے مظلوم مولا نے زمین کربلا کی ریت کو اپنے ہاتھ میں لیا، زمین کربلا کی مٹی کو لیا، اور ایک مرتبہ زمین کربلا کی مٹی کو مخاطب ہو کر حسین کہتے ہیں اے زمین کربلا، اے کربلا کی مٹی، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ کربلا کی مٹی سے آواز آئی تو حسین ہے، لیکن میں جانتی ہوں اے حسین تیرے ساتھ علی اکبر ہے، تیرے ساتھ قاسم ہے، تیرے ساتھ اون محمد ہے۔ یہاں ابراہیم آیا واپس چلا گیا، یہاں آدم آیا واپس چلا گیا، یہاں نوح آیا واپس چلا گیا۔ اے حسین میں مشورہ دیتی ہوں، یہ میری زمین آبادی کے قابل نہیں ہے، اے حسین تو بھی واپس چلا جا، تیرے ساتھ علی اکبر ہے، تیرے ساتھ قاسم ہے، تو بہنیں لے کر یہاں آیا ہے، بس میری آبادی ممکن نہیں ہے۔ سنو کہ حسین نے کیا کہا ہوگا، کہا اے زمین کربلا، جو چلے گئے تھے ان کی ماں کا نام زہرا نہیں تھا، میری ماں کا نام زہرا ہے، میں تجھے ایسے آباد کروں گا کہ پھر یہ ایک اگر آسمان پر وہ اللہ ہے نا تو پھر دوسرا وہ اللہ، ہائے کربلا وہ اللہ ہوگا۔ میں تیری سیرابی اپنے بیٹے علی اکبر کے خون سے کروں گا، اپنے بیٹے قاسم کے خون سے کروں گا۔ اے زمین کربلا، اگر پھر بھی سیراب نہ ہوئی نا تو پھر شیبہ کے علی اصغر کے خون سے تجھے ایسا سیراب کروں گا کہ پھر تیری پیاس بجھ جائے گی۔ بس عزادارو، اگر حسین کہتے اگر پھر بھی تیری پیاس باقی رہی نا تو میں اپنا خون تجھ میں شامل کر کے ملائکہ کے لیے تجھے سجدہ گاہ بنا دوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زمین کربلا مجھے پہچان، وہ اور تھے میں اور ہوں، ان کی ماں زہرا نہیں تھی، میری ماں کا نام زہرا ہے۔ میں تجھے ایسا آباد کروں گا کہ پھر ایک عرش معلی
ترجیح دیں گے میرے امام زمین کربلا کو خرید نہ 2000 جملے بنی اسد کے لوگوں کو خرید کر انہی کے ہی سپرد کیا، انہی کو ہبہ کیا اور کہا اے بنی اسد کے لوگوں میں نے یہ زمین کربلا خریدی ضرور ہے لیکن کسی مقصد کے لیے خریدی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین جس جگہ پہ دفن ہے وہ حسین کی اپنی زمین نہیں۔ میں تجھے دے رہا ہوں، نام میرے ہے، تمہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم نے یہاں 10 محرم کو شہید ہو جاتا ہے، ہمارے خاندان والوں نے یہاں رہنا کوئی نہیں، ہماری یہاں قبریں بنے گی، بس تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہماری زیارت کے لیے آئے اسے ہماری قبر کا نشان بتانا اور ہمارے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ میرے سلام ہو حسین پر کہ اپنے شیعوں کا میرے امام کو کتنا خیال ہے کہ قیامت تک کے لیے جو آئے اسے 3 دن کے لیے مہمان بھی رکھنا اور ہماری قبر کا نشان بھی بتانا۔ بس ادادارو پھر مولا حسین نے زمین خرید لی۔ میرے مولا حسین زمین کربلا کا ایک جائزہ لے رہے تھے، زمین کربلا کو دیکھتے ہوئے حسین زمین کربلا کی طرف بڑھے، دیکھا چند مستورات بنی اسد، حسین ان مستورات کو مخاطب ہوئے، کہا اے بنی ہاشم کی، اے بنی اسد کی مستورات، میں زہرا کا بیٹا ہوں اور تم سے ایک منت کرتا ہوں۔ حسین کی غربت کا جملہ بس آخری جملہ ہے، مسائل کا، میں تمہاری ایک منت کرتا ہوں، دیکھو 10 محرم کو ہم نے مارے جانا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، یہاں پر ہماری لاشیں بے گور و کفن ہوگی، تمہارے مرد شاید حکومت کے ڈر سے نہ آئیں، ہماری لاشیں ہوں گی بے گور و کفن، میں زہرا کا بیٹا ہو کر تمہاری جنت کا ضامن ہو کر یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے گھروں سے پانی بھرنے کے بہانے آنا اور تھوڑی تھوڑی مٹی ہماری لاشوں پہ ڈالنا، ہماری لاش دفن ہو جائے۔ بس ادارہ سن سکو گے، غریب آگے بڑھا کہ ایک وہ مقام بھی آیا کہ جہاں انہی بنی اسد کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کو حسین نے کھیلتے دیکھا، حسین ان بچوں کے قریب آئے، بس ان بچوں نے جب مولا کو آتے دیکھا نا، بچے سہم گئے، بچے ڈر گئے، بس حسین ان بچوں کے قریب آئے، کہا بچوں ڈر کیوں گئے ہو، سہم کیوں گئے ہو؟ بس ازالارو ایک بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اس سے پہلے یہ زمین ہماری تھی، اب ہماری نہیں ہے، اب آپ کی ہے، مولا اس کے بعد شاید آپ ہمیں کھیلنے دیں گے یا نہیں کھیلنے دیں گے۔ بس ازادارو سن سکو گے، میرے مولا حسین نے ان بچوں کو پیار بھی کیا، ان بچوں کے سر پہ دست شفقت بھی رکھا اور کہا اے بچوں رونا نہیں ہے۔ بس ازادارو میں جملہ کہوں گا کہ وہ حسین کے جو دوسروں کے بچوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جانے عصر عاشور کو سکینہ کے تماچے کیسے برداشت کیے۔ بس ازادارہ نے مظلوم کربلا حسین ان بچوں کے قریب آئے اور کہا ہے بچوں میں حسین ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں میراث رسول ہوں، میں تمہیں 9 محرم تک جو مرضی کھیل کھیلو منع نہیں کرتا، لیکن 10 محرم کو تم نے مجھ حسین کی مرضی کی ایک کھیل کھیل لی ہے۔ بس ازادارو سن سکو گے، حسین کہتے ہیں کہ تمہیں میری مرضی کا ایک کھیل کھیلنا ہوگا، بچے کہتے ہیں مولا کون سا کھیل ہے؟ بس ازادارو حسین آگے آگے چل دیے، بچے پیچھے پیچھے چل دیے، بس حسین اس مقام پہ آئے جہاں حسین نے آخری سجدہ کرنا تھا، بس آ کر بچوں سے مخاطب ہوئے، کہا اے بنی اسد کے بچوں اس زمین کو یاد رکھ لو، اس مقام کو یاد رکھ لو، آج سے 7 دن کے بعد عصر عاشور کو یہاں پر میرا سر بریدہ لاشا ہوگا، آئے میرا سر بریدہ لاشا ہوگا، بے گور و کفن ہوگا، تم 70 قدم سے اپنی جھولیاں ریت کی بھر کے لے آنا، میری لاش پہ ڈالتے جانا، تمہاری کھیل بن جائے گی، کچھ غریب کی لاش دفن ہو جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ کے عالم یہ عبادت منظور و مقبول۔
بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے۔ میرے مولا جو بھی بیمار ہیں، جنہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، مومن مخصوص، مومنات مخصوص، مومنہ مخصوصہ،